الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اگر تم کنائے کی باتیں یعنی اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجوا دو، یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے اگر اشاروں میں ان کو آپ نکاح کا پیغام بھجوا دیں عدت کے اندر ہی تو گناہ نہیں ہے۔ نکاح اور نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک تو پیغام بھی بھجوا سکتے ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے، اشاروں میں بالکل فضاد کے ساتھ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں بھی اس بات کو رکھ سکتے ہیں، عدت کے دوران کی بات ہو رہی ہے، عدت کے دوران ہی کہ اس کی عدت گزر جائے تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا۔ اچھا، یعنی پوشیدہ طور پر تو آپ ان سے عدت کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں عورتوں سے، پوشیدہ طور پر یہی ہے شرع کنایہ میں کہ مطلب یہ بات کہہ سکتے ہو کہ میرا ارادہ ہے کہ میں کسی بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے شادی کروں، یہ میرا ارادہ ہے، یا کسی اور طریقے سے کوئی اور اشارہ آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے، لیکن بالکل ظاہر کر کے ان سے اس وجہ سے نہیں کہنا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، چاہے عورت طلاق یافتہ ہو یا وہ بیوہ ہو، تو یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگتی ہیں، ظاہر ایک دکھ کی گھڑی ہوتی ہے عورت کے لیے کہ چاہے وہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے، طلاق یافتہ ہو تو شاید اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے مجھے چھوڑا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ ان سے بالکل وضاحت کے ساتھ ان سے آپ نہ کہیں، ہاں ان کی نیت کو جانچنے کے لیے آپ اشاروں اور کنائے میں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ سے نکاح کرنا ہے، اس طریقے سے کہ بالکل وضاحت نہ ہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔ ہاں جی، یعنی پختہ ارادہ پھر بھی نہیں، ارادہ پختہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نکاح نہیں کرنا اس وقت تک، عدت پوری کرنی یہ ضروری ہے، ارادہ تو آپ نے وہ ظاہر آپ کہہ بھی سکتے ہیں تو ارادہ تو ہوگا تو آپ کہیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو فَاحْذَرُوا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے، تحمل والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ایسے ہے کہ ایک بندے نے شادی کی اور شادی کر کے رخصتی کر کے بیوی کو گھر لے آیا، یا اس سے پہلے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نکاح ہو جاتے ہیں پھر 3-4 سال بعد رخصتی ہوتی ہے، اگر اس دوران بھی اگر آپ بیوی کو طلاق دینا چاہیں تو اس کا گناہ بھی نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دو، یعنی مقدور جو ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، جو غریب ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی جتنا مہر مقرر کیا ہے اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ مکمل کا پورا مہر شوہر اس کو دے دے، یا اس میں سے آدھا مہر اس کو دے دے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق، مہر سے بڑھ کر بھی اگر کچھ دینا چاہے تو دے لے، لیکن یہ ہے کہ آدھا مہر آپ نے اس عورت کو ادا کرنا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب عورت کے ساتھ آپ کی خلوت نہیں، اس وقت تک کے لیے کہ آدھا مہر آپ نے دینا ہے۔ اگر خلوت ہوگی یعنی ہم بستری ہوگی، اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے پھر آپ نے پورا حق مہر ادا کرنا ہے، یہ آپ پر فرض ہے ضروری۔ متاعا بالمعروف، مقدور اپنی استطاعت کے مطابق دے گا، اور تنگ دست جو ہوگا غریب وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے گا، حیثیت کے مطابق دے گا۔ حقاً علی المحسنین، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے حق ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے عورت کے، طلاق تو آپ نے دے دی ہے لیکن اس کے بعد بدلہ نہیں لینا۔ متاعا بالمعروف، حکم یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا احسان والا معاملہ کریں،
اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں، یعنی اس کو کپڑے دے دیں، اس کو جیسے کہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک خادم دے دیا جائے کہ یہ اس کی خدمت کرتا رہے، یا کچھ اس طرح کی چیز اس کو دے دے، کوئی کاروبار بنا کے دے دے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرتی رہے کسی کی تان و تشنیع کے بغیر۔ حقا علی المحسنین، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا لازمی ہوگا۔ یہ وضاحت آ گئی اور زیادہ وضاحت، یہ دیکھیں طلاق کے مسائل شروع ہوئے کم از کم 10-15 دن ہو گئے ہیں، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق بہت زیادہ ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ عورت کا حق نہ دیا جائے، کہ اس میں عورت کی کسی جگہ پہ کوئی کمی ہوئی ہو یا عورت کو پیچھے دھکیل دیا ہو۔ ہر جگہ پر عورت کے حقوق کو، اب جو یہ ایک چورن بیچتے ہیں نا کہ عورت کو حق نہیں دیا گیا، عورت کو حق نہیں دیا گیا، تو ان کے عقل کے لیے یہ کافی ہے شاید اتنی باتیں کہ عورت کو کتنا حق دیا جا رہا ہے یہاں۔ یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، یعنی عورتیں اگر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں لیتی ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، اور مرد کہہ دیں کہ جتنا مہر مقرر ہوا ہے وہ سب ہاں میں دے دیتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہے، جس طریقے سے رضامندی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں کی رضامندی نہیں ہے تو پھر فیصلہ اسی پر ہوگا کہ آدھا حق مہر دے دے اور آدھا نہ دے۔ یہ اس صورت میں پیچھے بیان کر دیا ہے کہ عورتوں کے پاس جانے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو، مطلب نکاح ہوا اور مہر مقرر ہو گیا اس کے بعد طلاق ہوگی، رخصتی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی طلاق ہوگی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آدھا مہر آپ نے، یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ دیں۔ لیکن اگر عورتیں معاف کر دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مرد معاف کر دیں پورا مہر دے دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے، مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے پرہیزگاری کی بات ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تو بہت پاگل ہے جو پرہیزگاری کی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی یہ تو بزرگی کی باتیں، پرہیزگاری کی باتیں، تقوی کی باتیں یہ چھوڑنی چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اگرچہ ان پہ سختی نہیں ہے لیکن جو بھلے کی باتیں ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو وہ تمہارے لیے پرہیزگاری کی بات ہے، یعنی مردوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم اپنا حق چھوڑ دو، تم ان کو پورے کو پورا مہر دو، یہ مردوں کو حکم ہو رہا ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، یہ قرآن کا بھی حکم آ گیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی ہے اور اس بھلائی کو فراموش نہ کرنا ہے، مطلب مردوں پر یہ سختی ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کا ٹھیک ہے اگر وہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو مردوں کے لیے یہ حکم آ رہا ہے کہ مرد اپنا اگر چھوڑ دیں تو یہ اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی ایک نشانی ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے اور یہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں بھلائی کو کبھی فراموش نہ کرنا، بھلائی کو نہ چھوڑنا، جہاں بھی بھلائی ملے، نیکی کا کام ملے اس کو کر لینا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے ارادوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کتنا فضل کسی کے ساتھ کرتے ہو، کتنا کسی کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتے ہو، یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آگے تھوڑا سا نماز کا حکم ہے، پھر آگے چل کے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اے مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز، یہ عصر کی نماز ہے اتفاق، یہ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کو کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ دیکھیں باقی نمازوں کا بھی اور درمیانی نماز یعنی نماز عصر کا بھی خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ ٹائم ہوتا ہے، اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو اب بھی چھٹی کا ٹائم، بندہ تھکا ہوتا ہے، یار یہاں سے چھٹی کرنی ہے، نکلنا ہے، ادھر جانا ہے۔ تو پہلے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، زیادہ لوگ صبح سے جب نکلتے تھے کام کے تو اس ٹائم چھٹی کر کے آتے تھے، وہ تھکے ہوتے تھے دن بھر کام۔ ویسے بھی یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ تھکا ہوتا ہے، یہ چائے میں یا آگے پیچھے، تو اس وجہ سے خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ اس کو قرار دیا کہ خاص طور پر باقی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ یعنی نماز عصر کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اس میں اختلاف یہ ہے، بعض کہتے ہیں نماز صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ مغرب کی ہے، بعض عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، سارے کہتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے اور جمہور یعنی
زیادہ تر علماء کا یا زیادہ تر مفسرین کا یہی ہے کہ وہ نماز اثر ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اب یہ چیز ہے نماز کے مسائل میں، تفصیل اس کی بہت لمبی ہے، انشاءاللہ کل تھوڑا سا اور اس کو پڑھ لیں گے کہ ادب کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ ایک کل انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے کہ ادب